خوب بادشاہ تھا نہیں بدماش، چاروں طرف عورتیں کھڑی ہیں. تو اللہ کی ناراضگی آ گئی. اللہ نے فرمایا ہاں بھائی اب اس کی مغرور کھوپڑی ہم نے سیدھی کر لی ہے، مخلوق میں سے بولو کون آئے گا. فرشتے آئے الہ العالمین سے، ابھی اس کا دماغ نکال دیتے ہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، قیمہ بن جائے گا. لگا ایسی مغرور کھوپڑی کا علاج فرشتوں سے نہیں کرانا، میرے فرشتوں کی بھی توہین ہے. جنوں سے نہیں کرانا ایسی کھوپڑی کا علاج، میرے جنوں کی توہین ہے. انسانوں سے نہیں کرانا ایسی مغرور بدماش کھوپڑی کا علاج، انسان کی توہین ہے. بس اللہ کی آواز پر ایک مچھر آیا، یوں کہ جی اگر حکم ملے تو میں تو سب سے چھوٹا ہوں. اور یوں لکھا کتابوں میں کہ مچھر بھی کیسا تھا، ایک پر نہیں تھا، ایک ٹانگ نہیں تھی. اور لگا جی حکم ملے کھوپڑی انشاءاللہ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اجازت ہو. انہوں نے کہا اچھا تو ہی جا، تو بھی کیا یاد رکھے گا. لگ گئی ڈیوٹی. بیٹھا تھا نا بڑا آرام سے، سامنے سے یوں مچھر آیا اور سیدھا ناک کے ذریعے دماغ میں تشریف لے گیا. اور وہاں جا کر اس نے نعرے مارنے شروع کر دیے دماغ میں، لگا کاٹنے اور لگی کھچلی کھچلی دماغ میں. وہ جو عورتیں چاروں طرف میک اپ کرے ہوئے کھڑی تھی نا، کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو کھڑی ہو، میرے سر میں جوتے مارو سارے. کسی نے اگر آہستہ مارا نا، کہنے لگا شاہی محل سے نکال دوں گا. اس دوسری کے جوتے میں بڑا مزہ آیا، تیرے جوتے میں مزہ ہی نہیں آیا. اتنے جوتے مروائے، اتنے جوتے لگوائے اللہ میاں نے، کھوپڑی گندی ہو گئی. بادشاہوں وہ خدا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے. اکڑا نہ کرو، ہاں خدا جانے کیا ہو جائے گا. کس سے علاج دیکھو، جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کے غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مروا دیے. اس پروردگار سے، وہ بڑا بے نیاز ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ. میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی. اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی کوثر بن کر، شافی معشر بن کر آئے، شافی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے، قرآن والے بن کر آئے. ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ، نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے. نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کہ جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے. نہ کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے. جس کا مطلب کہ یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دیوانہ پروانہ سچا غلام غلطی کر بیٹھا، شیطان نے غلطی کرا دی. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی حضور کی خدمت میں آیا، اجا کیا عرض کرنے لگا، اے کالی کملی والے، قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. طہرنی
طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھ پہ اسلام کا قانون چلا دو، مجھ پہ حج جاری کر دو، مجھ پہ قرآن کا قانون لاگو کر دو، میں آخرت کی تباہی سے بچ جاؤں گا۔ سرکار نے اس طرح منہ پھیر لیا، وہ پھر اس طرف آ گیا، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد جاری کرو، اسلام کا قانون مجھ پہ چلاؤ۔ پھر دوسری طرف آ گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، جاؤ مدینے سے باہر لے جاؤ، اس کو پتھر مار مار کے مار دو، اس نے زنا کیا ہے، غلطی کی ہے۔ معاذ سلمی کو مدینے سے لوگ باہر لے گئے اور جب پتھر مارنے لگے لہو نکلا، ایک مارنے والے کے کپڑے پہ گر پڑا، اس نے برا بھلا کہا، حضور نے سن لیا، فرمایا یوں نہ کہو، آج معاذ سلمی نے وہ توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے پہ تقسیم کرو سب کو جنت واجب ہو جائے گی۔ کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، رپورٹ نہیں کی کسی نے، خود بخود آخرت کا ڈر لگا۔ میں ان کے عیب نہیں تمہیں سنا رہا، بلکہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ ان کے دل میں خوف تھا، ان کا اصل میں قیامت پہ ایمان تھا، میرا تیرا ہے ہی نہیں، قبر پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں، حساب و کتاب پہ یقین نہیں۔ ایک عورت سے غلطی ہوئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، خود اقرار کرتی ہے، اعتراف کرتی ہے، بلکہ اس پر اصرار کرتی ہے کہ مجھے سزا دو جو قرآن میں ہے۔ فرمایا تو پیٹ سے ہے، تجھے حمل ہے، پتھر تجھے ماریں گے، وہ بچہ مرے گا، اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ ہائے ہائے ہائے، امام الانبیاء کا ڈر دیکھو، امام الانبیاء کا خوف دیکھو کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہ مر جائے گا، اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ ارے یہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں عمل گرانے والے لوگوں، تم قیامت کے دن سور سے بھی بدتر ہو کے اٹھو گے۔ تم اس کو قتل نہیں سمجھتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ جامائی جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر اسلام کا قانون تجھ پر چالو کریں گے۔ ایمانداری کی بات ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، اسے کوئی بلانے نہیں گیا دفتر کا آدمی، ہاں ہاں مائی آ، اب تو فارغ ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، وہ تو نے یوں کیا تھا نا، آ چل تجھے سزا ملے گی۔ یوں لکھا کتابوں میں، جب وہ لڑکا پیدا ہو گیا یوں جھولی میں اٹھا کر سرکار کے دربار میں آئی، کالی کملی والے اب تو مجھے پاک کر دو، یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، قرآن کا قانون مجھ پہ چلاؤ۔ اب حضور نے فرمایا اس کو دودھ کون پلائے گا، اس کو پالے گا کون؟ اگر اس طرح سے یہ مر گیا تو اس کا ذمہ وار کون بنے گا؟ روتی دھوتی پھر چلی گئی، اور اس توجہ کرنا، اس وقت پوچھنے لگی جی کس وقت لے کے آؤں اسے؟ یوں فرما دیا کہ جب یہ روٹی کھانے لگ جائے، جب یہ روٹی کھانے لگے گا نا، جب تجھے وہ سزا دی جائے گی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ چند مہینے کا تھا، ہاتھ میں ٹکڑا دے کے لے آئی، جھولی میں دیکھ لو ہاتھ میں ٹکڑا تو کھاتا بھی ہوگا نا، اب میرے یہ قدم اس خدا کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، خدا کی زمین پہ میرے قدم نہیں رکھے جانے چاہیے، میرے یہ منحوس قدم ہے، اللہ کی پاک زمین ہے۔ ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی؟ ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا، کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں، سرچی تمہاری ہوگی، کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی، کتے گھسیٹیں گے۔
अक्ल करता है आदमी। किसी को डॉक्टरी पे नाज है, किसी को अफसरी पे नाज है, किसी को पीरी फकीरी और मौलवी पढ़ने का फख्र है, किसी को हाजी और नमाजी पढ़ने का फख्र है। फरमाया क्या फख्र करोगे, मेरे दर पे आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये तो भाई सीधी सादी बात है, मैं भी जोर लगा रहा हूं, जब मौत आएगी खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सारी दुनिया में और सारी जिंदगी में मैं क्या करता रहा। वहां तो आंखों के इशारे भी लिखे जा रहे हैं, जुबान से जो कलमा निकलता है वो भी लिखा जा रहा है, हर चीज रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में। तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर चीज का नमूना बन के दिखलाया, खा के दिखाया, पी के दिखाया, सो के दिखाया, अपनी शादियां करके दिखलाई, अपनी बच्चियों की शादियां करके दिखलाई, अपने अजीजों रिश्तेदारों की शादियां करके दिखलाई, बीमार भी होके दिखाया, मदीने का बादशाह बन के भी दिखाया और अपने पेट पे दो दो पत्थर बांध के भी दिखाया। एक एक वक्त में एक एक बकरी की रान भी खा के दिखाई और कई कई वक्त में दरख्तों के पत्ते चबाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के भी दिखाया। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कई मर्तबा ऐसा होता था, महीनों महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला, पानी भी मोल मिलता था, अंदाजा लगाए एक पानी का प्याला, पानी भी रज के नहीं, और एक खजूर का दाना। तो किसी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि अम्मा कैसे वक्त गुजरता था, तो रोने लगी और फरमाया बेटी उस प्याले की भी उस वक्त कदर हुई जब वो भी ना मिला। तो महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों में फतह करके भी दिखलाई। जंग बदर के फातिह को देखो, अगर किसी ने शिकस्त देख ली हो तो ओहद के मैदान में पैगंबर के चचा के 11 टुकड़े उठाते हुए को देखो। अगर तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उसके साथ निबाह करना पड़ रहा है, तो तुम फातिमा के अब्बा को देखो कि वो क्या करता है। अगर उम्र में तेरी बीवी छोटी है, उसके साथ तुझे जिंदगी बसर करनी पड़ रही है, तो तू आयशा सिद्दीक़ा के शोहर को देख कि आयशा सिद्दीक़ा की उम्र 6 साल है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 52 साल है। और अगर तेरी बीवी उम्र में तुझसे बड़ी है, उससे गुजारा करना पड़ रहा है, तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खामिन को देख कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 21 या 25 बरस है और हजरत खदीजा की उम्र 45 साल है। Hey there. Subscribe to my channel. अगर तुम्हें नवासे के साथ निबाह करना पड़ रहा है, हुसैन के नाना को देख। अगर तुझे अपने दामाद के साथ निबाह करना पड़ता है, अली मुर्तजा और उस्मान के ससुर को देख। और अगर तुझे अपने सौरे के साथ निबाह करना पड़ता है, तो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अबू बकर सिद्दीक ससुर को देख। कौन सी चीज है जो मेरे आका की सीरत में तुझे नहीं मिलती? अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ, सच इख्तियार करो, शराफत इख्तियार करो, इबादत इख्तियार करो, जुल्म से बाज आओ। हदीस पाक में आता है कि बाजी मर्तबा आदमी ऐसा जुल्म कर बैठता है कि उस जुल्म को अगर जमीन पे डाल दो तो जमीन में आग लग जाए, समंदर में डाल दो समंदर में आग लग जाए। ये सारा जहान नापैदार है और बेवफा है। इसी को शेर सादी रहमतुल्लाह अलैह का अजीब नकल करता है, कहता कि यकी बर हसीरो यकी बर शरीर यके दर पलाशो यकी दर हरीर। कहता ये तो मुकद्दरी सौदे हैं, एक बोरी में लिपटा बैठा है और एक मखमल और तख्ते शहनशाही पे बैठा है। यकी बाजदारो यकी ताजदार यके बाजदारो यके ताजदार यके सरफराज हो यके खाकसार। एक के सर पे ताज है और एक के सर पे कपड़ा भी नहीं, थुर 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 सर्दी में करता फिरता है। अल्लाह
اللہ پاک نے الگ الگ مقدر بنائے. فرمایا یکیرا شب و روز مصحب دست، یکیرا شب و روز مصحب دست، یکی خوبتا در کنج میں خانہ مست. کہتا ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے. ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی ہے. تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا. یہ بات نہیں ہے کہ تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ، پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. اگر پتاشے چاب کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ اگیڑا جاتا. ہاں، 4 عورتوں نے 4 مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں. دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ غنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ اجھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا. بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے، فیصلہ کر دیا. مجذوب کہتا کہ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، اور راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. عقل کر، دماغ لڑا، مخول تو نہیں. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. او میرے بندے بدیوں کا پلڑا بھر کے لا، نیکیوں والے میں آئی کچھ نہیں تو لو کیا. یہ ٹول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا. ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لوں کیا. یوم القیامت وزنا، وزن کس بات کا کرو. تو دوستو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابعداری کا وقت ہے، اور خدا جانے میری تیری کس کی قبر تیار ہے. ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے. حضور نے فرمایا سب کا جو صلی اللہ، بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتا بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات میں سونا نصیب نہیں ہے، ایک رات میں اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں، موت آ جائے گی. اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سیرا باندھ کے چلتا ہے، شادی کی تیاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتا بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا. کیا پتا اسے. بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ کام آنے والی بات اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد رسول اللہ بنتا ہوں. اور جس کا ضامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دو، ایک یہ جو تمہارے منہ میں ہے زبان، اس کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے.
फरमाया दो चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नत का जामिन मैं हूं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत तो दे दी, हम जमानत कैसे दें, हम जमानत कहां से लाएं? यूं ही अगर पिछले टांगे में बुरका नजर आ जाए ना, ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं जैसे इनका सोना गिर पड़ा हो सड़क पे। ये जमानत पक्की हो रही है, पहले उबूरी थी कन्फर्म हो रही है। क्या बदमाशी का दौर है, चिट्ठी दाढ़ी, क्या देख रहे हो, क्या करोगे देखकर इनको, ये तो भेड़ बकरियां हैं। इसीलिए खुदा से कुरान ने फैसला कर दिया कि जब लोग बदमाश हो जाएंगे, दिल हराम सोचेगा, आंख हराम देखेगी, हाथ हराम चलेगा, कान हराम सुनेंगे, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भी ठोक के फैसले करूंगा। हाँ, फिर ठोक का फैसला आएगा। इधर समाउन शाक़त, आसमान फट पड़ेगा, जमीन चिरकर करोड़ों आदमियों को अंदर लुकमा बनाकर ले जाएगी। इसलिए इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खुलासा ये है कि कुरान पे अमल किया जाए, दुरूद शरीफ की कसरत की जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि किसी पहाड़ की गार में एक अल्लाह वाला रहता था और अल्लाह अल्लाह करता था हर वक्त। अल्लाह की तरफ से खाना आ जाता था और वो खा लिया करता था। तो खुदा इम्तिहान भी करता है, आजमाइश भी करता है। दुआ किया करो अल्लाह हमारी आजमाइश ना फरमाए। हम लोग आजमाइश के काबिल कहां हैं। तो अल्लाह पाक ने जब उस अल्लाह वाले की आजमाइश फरमाई तो 3 दिन तक खाना ना आया, 3 रोज तक खाना नहीं आया। जब नहीं आया तो भूख ने सताया, और जब भूख ने सताया तो परेशानी हुई, और जब परेशानी हुई तो दिल में ख्याल आया कि अब मेरे लिए सवाल करना जायज हो गया, अब तो मैं बिल्कुल भूख ने तंग कर दिया मुझे। तो पहाड़ से नीचे उतरे और जाकर के एक मकान पे सवाल कर दिया, और सवाल ये किया कि अल्लाह नाम पे मुझे खाना चाहिए। उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास लेकर आए हैं कारी हनीफ साहब का बयान। उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी और ये अल्लाह का वली लेके चल दिया। तो जिस घर से 3 रोटियां मिली थी उनके यहां एक कुत्ता भी था, वो इस वली के पीछे पीछे लग गया और भौंकार करीब था कि काट खाए फाड़ खाए। अल्लाह के वली ने सोचा कि ये तो बड़ा जालिम कुत्ता पीछे लग गया, एक रोटी इसको फेंक दूं, 2 मुझे काफी हो जाएंगी, ये अपना उसकी हिल्ले लग जाएगा, मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ये किताब की बात है, हदीस की नहीं। तो नफातुल यमन किताब में वाकया यूं लिखा कि कुत्ता एक रोटी खा के फिर भाग के उस वली को मिल गया और बहुत भौंकार काटने के करीब हुआ। तो फिर अल्लाह के वली ने सोचा कि यार एक ही रोटी काफी हो जाएगी, ये तो फिर जालिम पीछे हो गया। उसने दूसरी रोटी भी उसको फेंक दी। अल्लाह की शान, कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर वली के पीछे पीछे। उसने सोचा ऐसी रोटियों से तो यूं ही भले, वो तीसरी भी फेंक दी। कुत्ते ने तीसरी भी खा ली और जब तीसरी रोटी खा के कुत्ता भौंका, अब वली खड़ा होकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ कुत्ते तुझे शर्म नहीं आती? अरबी का लफ्ज है वादीमुल हया, और बेगैरत कमीने, तेरे मालिक ने 3 रोटियां दी थी, जिस दरवाजे पे तू रहता तीनों खा ली, फिर भी भौंकता है। 3 रोटियां मैंने तुझे दे दी, फिर भी भौंक रहा है। तो यूं लिखा उस किताब में कि अल्लाह पाक ने कुत्ते को भी जुबान दी और वो ये कहने लगा कि वली साहब जरा ठहरो, खुद फैसला करो, तुम बेगैरत हो या मैं बेगैरत हूं। फैसला जनाब करें, मैं कुत्ता हूं, आप वली हैं। जन्नत के खाने खाए, अरे 3 दिन ना मिला तो आदमी के दरवाजे पे आके माथा घिसाया, झोली फैलाई, भीख मांगी, मुझसे कसम ले लो मैं कुत्ता हूं। कई मर्तबा 8-8 दिन टुकड़ा नहीं मिलता, कसम ले लो इस दरवाजे के सिवा कभी किसी दूसरे दरवाजे पे नहीं गया मैं। तजर्बा कर लो, 3 दिन कुत्ते को टुकड़ा डालो, चौथे दिन दुम हिलाकर तुम्हारे पांव में लिटेगा।
सारी उम्र गुजर गई उस मालिक का दिया हुआ खाते हुए पीते हुए, आज भी तुझे उस मालिक का दरवाजा समझ नहीं आया। पानी वो पिलाता, वल्लदी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इदा मरिज़तु फहुवा यशफीन। कितना खिलाता है, कितने आला दर्जे के खाने खिलाता है, तरह तरह के खाने खिलाता है। पाला उसने, संभाला उसने, जिंदगी उसने दी, औलाद उसने दी, खूबसूरत बीवी उसने दी, गराबाद उसने किया। थोड़ी सी परेशानी आ गई, अब जाके कब्र के सामने झुका खड़ा है, उस मालिक से मेरा काम नहीं चला, ओ 4 गज जमीन में पड़ने वाले, तू मेरी हाजत रवाई कर दे। कौन से वली ने ये तालीम दी, कौन से वली ने ये तरगीब दी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का पीर है। इतने अल्लाह वाले लोग थे, इतने अल्लाह वाले लोग थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त दिल्ली शहर में आ गया। न दौलत थी, न कोठी थी, न बंगला था, फकीरी। हाय हाय, अजीब बादशाह होती है इन लोगों की। बादशाह इनके दरवाजों पे आया करते थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं। महमूद गजनवी का जमाना है। महमूद गजनवी मरहूम बादशाह नेक आदमी था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और हजरत ने यूं पूछ लिया, फरमाया महमूद 2-4 दिन पहले भी तो सुना था कि तुम इधर आए हो, मुझसे मिल के नहीं गए? तो कहने लगा हजरत सरकारी दौरे पे आया था, सरकारी दौरे की लपेट में अल्लाह वाले की जियारत को बेअदबी समझता हूं। अल्लाह वाले की जियारत करने आऊं, काम कोई और लेकर आऊं और अल्लाह वाले की जियारत करूं, मेरे नजदीक ये बेअदबी है। फरमाया आज इरादा करके आए हो? कि जी हां इरादा करके आया हूं। बातें होती रही। महमूद कहने लगा हजरत आज बहुत बड़ा काम लेकर आया हूं, दुआ फरमाओ। सोमनाथ के मंदिर पे हमले का इरादा है। 70 राजाओं की फौज आएंगी, 70 बादशाहों की फौज आएंगी, 70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे। मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा, दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, जियारत होगी। तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं, हमारी ईंट पड़ दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का तावीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़। इन्नल्लाह मस्साबिरीन,
اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا، جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا۔ چھلا ساتھ لے کر چلا گیا اللہ اکبر۔ اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی، دور سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، چور چور تھی، اتنے حالات نہ تھے، اتنے ہتھیار نہ تھے، 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی۔ محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی۔ مصلہ اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کی حضور میں، اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا۔ میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک، میں گناہگار سہی، میں سیاکار سہی، میں تیرا بندہ ہوں، او میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ او میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر، آج میری شکست نہ کر، آج مسلمانوں کو شکست نہ دے، اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا۔ بس محمود غزنوی نے اللہ کی حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا، وہ اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی۔ چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا۔ اس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو، ملک کے لیے بھلائی ہو، عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں، بادشاہوں کا زمانہ ہے۔ اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے۔ آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے، غسل کے، وضو کے مسائل معلوم نہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو ایسا وقت تھا، ایسا وقت تھا، سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں یاد تھا، اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں یاد تھی۔ وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر، اورنگزیب ہے، عالمگیر ہے، اتنا بڑا عظیم بادشاہ، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں یاد تھی، اور قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا مفسر تھا، ولی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا، اور اتنا خوف تھا دل میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اللہ اکبر، بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا، مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے، اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی، اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی، بیچی، 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے، بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا؟ رشوت کا ہی کفن ملے گا نا۔ جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے، فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے، دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے، تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں، کفن بھی دغا والا، فریب والا، ملاوٹ والا۔
بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا. میں کہتا ہوں میت کو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا. یہ جو ہم موٹریں نلکے لگاتے ہیں یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہی ہیں کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟ جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں، کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے آخری وقت کا حال ہے اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں، سوچ نہیں، بچار نہیں. قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں. او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے اگر اور سارے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ پاک یہی پوچھ لے کہ میاں یہ کفن جو پہن کے آیا یہ کیسا ہے؟ یہ جو کفن پہن کے آیا یہ کیسا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھیلی پہ لکھ کر کے بند کر کے رکھ دیا، جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آ جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا آخری لباس جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے وہ شادی کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، سفر کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، غیر ملکوں میں جانے کے لباس دنیا تیار کرتی ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے، تقریبوں میں جانے کے لیے جوڑے لباس پوشاک دنیا تیار کرتی ہے. اور میں کہتا ہوں لوگوں قبر کی پوشاک ہم کب تیار کریں گے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے کفن کا انتظام کر کے رکھ دیا. ہمارے گھروں میں تو اگر کفن کا ذکر کرو تو گھر والے بھی منہ بنائیں گے، چھوڑو تم نے کفن کی باتیں بنانی شروع کر دی ابھی سے ہی. اور ایک اور عرض کروں، کفن بھی مقدر والوں کو ملتا، کئیوں کو ملتا ہی نہیں. اللہ اکبر. کفن نہیں ملتا، قبر نہیں ملتی، نماز جنازہ نہیں ملتی، غسل نصیب نہیں ہوتا. مقدری سونپتے ہیں. نہ یہ دولت سے بات بنتی ہے اور نہ یہ اقتدار سے بات بنتی ہے اور نہ یہ سرمایہ سے بات بنتی ہے. یہ تو تقدیروں کے مسئلے ہیں جو مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اللہ غنی جنگ احد ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ کی حالت بھی زخمی ہے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی، نکلتی نہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتی نہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا پھینک لیا. اللہ غنی. ادھر خون کا پھوارا چھوٹا، خون کا پھوارا چھوٹا. اللہ عرش الہی سے آواز آئی جبریل. پر جھپکنے کے برابر جبریل ساری دنیا کا نظام طے کر سکتا ہے. توجہ، اللہ نے آواز دی جبریل. عرض کیا حضور. فرمایا یاد رکھ اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر تو جبریل کا آئے گا. سدرۃ المنتہا سے سکنڈ تو بڑی چیز ہوتی ہے، پل جھپکنے سے پہلے جبریل نے آ کر اس خون کو سنبھالا ہے. اتنی عظمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور ہر پیغمبر کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کے بادشاہ نے منجنیق میں بٹھا کر یوں آگ میں پھینک دیا. اس منجنیق میں سے، پنگوڑے میں سے خلیل نکل چکا. آواز آئی جبریل. جواب ملا حضور کہ میرا خلیل کو کیا ہوا؟ حضرت جبریل کو حکم ہوا یاد رکھ اگر خلیل کا ایک بال بھی جل گیا تو جبریل کس کام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے پہلے پہنچ کر آگ پہ پڑ بچھا دیے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا.
اب بتاؤ کنواں کوئی 100-200 گز یا 100-200 میل تو لمبا نہیں ہوتا. میں خالق کی بے نیازی تمہیں بتا رہا ہوں اور اپنے پیغمبروں کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا, جبریل جی یہ کیا ہوا؟ تو میرا نبی آیا, میرے نبی کے کنویں میں جانے سے پہلے تخت بچھا دے. پہلے خبردار کرتا ہے, بتلاتا ہے لوگوں بعد آ جاؤ, مگر ہماری عادت بنی ہے گناہ کرتے کرتے زانی زنا نہیں چھوڑتا, شرابی شراب سے بعد نہیں آتا, جوے بعد جوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, چور چوری نہیں چھوڑتا, ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے بعد نہیں آتا, رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑتا, دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ بعد نہیں آتے. اور پھر ہر ایک دل میں یہ بات سب سمائی ہوئی ہے, میں تو توبہ کر لوں گا, کل توبہ کر لوں گا, ابھی اپنا کام نکال لوں. اسی کو کہتا ہے کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا کنم, ہر شب گویم کی فردا ترک ای سودا کنم, باز چو فردا شودیم روز را فردا کنم. کہتا کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا, کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے. بین بہت بڑا عذاب ہے کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو. اسی کو کہتا ہے کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن, ذکر چشم از خوف حق بگریستن, باز تر آیات او نگریستن. فرمایا اللہ کی یاد سے, اللہ کے خوف سے رونا, قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا, یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی, کہتا دل زپر گفتن بمیرت در بدن, دل زپر گفتن بمیرت در بدن, گرچہ گفتارش بود در عدن. فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے. نہ بولا کر, چاہے تیری گفتار عدن کے موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو. نہ ستایا کر, نہ دکھ دیا کر, نہ پریشان کیا کر, نہ دوسروں کے ستانے پہ آمادہ ہو. شیخ تار کہتا خاطر کسر مرن جا اے پسر, خاطر کسر مرن جا اے پسر, ورنہ خردی زخم بر جان و جگر. نہ کسی کو ستایا کر, نہ کسی پہ ظلم کیا کر, اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا, جو آہ نکلے گی, فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی. روزبا از غیبت مردم ببن, تا نبینی دست و پائے خود ببن. جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر, کل قیامت میں ہاتھ پاؤں تیرے عدالت خداوندی میں باندھ کے لائے جائیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جبکہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے بعد نہیں آئے گا. گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں, نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے. خدا کی قہر سے ڈرتا نہیں, اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں. ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے, میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے, میرا مکان کھلا ہونا چاہیے, میری دکان کھلی ہونی چاہیے, میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے. اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے. سچ, میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو, اپنے اعمال کو سدھارو.
1 منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا. کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں نے جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے، ٹائم پوچھا ہوگا کہ کتنے بجے پشاور جہاز پہنچے گا. کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام ہے. آج تک مصیبت کے شکار ہیں، پریشان ہیں. گھر والے الگ، بال بچہ الگ، وہ خود پریشان الگ. اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، بھول بڑے جلدی جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں ظلم سے بچو، قیامت میں ظلم اندھیروں کی صورت میں آئے گا. مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے. دنیا میں خداوند کریم طرح طرح کے اسباب دکھاتے ہیں. فرمایا اگر میرا یقین نہیں آتا، ان کھنڈرات کو جا کے دیکھو، ان شہروں کو جا کے دیکھو. افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، زمانے کے لوگ برباد کر دیے، کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں یہاں بسنے والے کہاں گئے. حل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا، کہیں ان کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ملتی. بڑی بڑی عمریں پانے والے، بڑے بڑے مال پانے والے، بڑی بڑی دولت کے مالک لوگ، بڑی بڑی علم اور ڈگریاں رکھنے والے لوگ، خداوند کریم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے، فرمایا جس کو میں دھکا دوں سنبھالنے والا کوئی نہیں. کیا ہے حالات میرا، ہماری زندگی ہے کیا چیز. ایک پانی کا بلبلا ہے جس پہ رات دن اکڑا ہوا پھرتا ہے. کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں سفیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں. اور ہوا پہ چل رہا ہے، ذرا سا سانس رک جائے، وہ گھر والے جو تمام تر پیچھے لگے رہتے تھے، چوما چاٹا کرتے تھے، خدا کی قسم کہتے ہیں جلدی کرو، قبر میں پہنچاؤ، ہمارے مطلب کا نہیں رہا. سچ، ہمارا مطلب ختم ہو گیا، پہنچاؤ مٹی میں. اللہ والو اس زمین سے کبھی تو پوچھا ہوتا تیرے اندر کس قدر طاقتور لوگ کھپ گئے. اسی طرح سے سارا نظام ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت جب سر پہ آ جائے گا، لوگوں کو ایک بنسری کی آواز آئے گی، بگل بجے گا. شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے، جنگل کے لوگ شہر کی طرف دوڑیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہو جائے گی، اتنی شدید ہو جائے گی. اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے. اذا الشمس کورت، سورج زمین پہ آ گرے گا. واذا النجوم انکدرت، ستارے زمین پہ آ گریں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. اور کبھی کبھی وہ سامنے دکھاتا ہے، تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں یہ طوفان آیا نورنگ منڈی کا، ہوا نے گھوڑے کو اٹھایا، کئی میل پہ جا کے پھینک دیا. یہ کڑک نکالنے والی مشین 50 فٹ اونچی گئی، دڑام سے گری، 4 آدمیوں کا ریزہ کر دیا. کوٹھیاں بیٹھ گئی، بنگلے یوں ہو گئے. لوگوں نے بتلایا کہ یہ اس ہوا میں ایسی آواز تھی جیسے بجلی کڑکتی. جہاں جہاں خدا کو منظور تھا ایک آن کی آن میں لپیٹ کے رکھ دیا. بدامالی میری تیری سدا جانور بھی بھگتتے ہیں. روح سے آئی بڑوں کی خدا کی قسم، معصوم بچے بھی ساتھ ساتھ برباد ہوتے ہیں.
فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ میں ان کو ہوا میں اڑا دوں گا جیسے ریت اڑتی پھرتی ہے۔ شرک سے ہم باز نہیں آتے، بدعت کو ہم نے سنت کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے۔ ہر میدان میں کھانے کی سنت ہو، پینے کی سنت ہو، پہننے کی سنت ہو، سونے جاگنے کا سنت طریقہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دیا، انگریز لانتی کا طریقہ تمام مسلمانوں نے اپنا لیا۔ سچ سچ بالکل ایسا ہی۔ قرآن کریم جا بجا دوہراتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے امیرو، او وزیرو، او سفیرو، او تاجرو، او ذمہ دارو، اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اس مالک الملک سے جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے برباد کر دے گا، جو تجھے تندرستی دیتا ہے، شفا دیتا ہے، بیماری پہنچا کر تجھے آزماتا ہے، نفع نقصان دے کر تیری زندگی کو دیکھتا ہے۔ ساری چیزوں کے بعد فرمایا اتقوا ربکم، ڈر اپنے پروردگار سے، ہر میدان میں ڈر، ہر موقع پہ ڈر، ہر معاملے میں ڈر کہ رب العالمین کی تو مخلوق ہے، اس کی خدائی سے باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا لوگوں، تم چاہے کتنے بھی طاقتور کیوں نہ بن جاؤ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور جنوں اور انسانوں، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے، تم میری زمین کو نہیں چیر پھاڑ سکتے، میرے آسمان سے باہر نہیں نکل سکتے، لا تنفذون الا بسلطان۔ کہاں جاؤ گے؟ میں لگی پڑی ہے کیا چیز میں؟ اگر دماغ میں تھوڑی سی بات آ جائے تو یہ سارا نظام دنیا سدھر سکتا ہے، سمر سکتا ہے، لیکن سمارے کون؟ فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین میں بوچھال مچا دے گا، زمین بوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، سارا نظام ختم کر دیا جائے گا، فرشتے بھی باقی نہیں، جن بھی باقی نہیں، آدمی بھی باقی نہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب تمام کے تمام فنا ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اس فنا ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی ایک چیز باقی رہتی ہے، آدمی کا ایمان اور اعمال، اللہ کا جو بینک ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کبھی کسی کو گھونٹ پانی کا پلا دیا ہے، اللہ کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے۔ تم نے کبھی اگر کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیا، مکان کا راستہ بتا دیا، چلنے کا راہ بتا دیا، رب ذوالجلال کی قسم اللہ کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے۔ تم نے چلتے پھرتے اگر کسی کے لیے بخشش کی دعا کر دی، خدا کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے، ضائع نہیں۔ جب نیکیاں موجود ہیں تو بدیاں کیسے چلی جائیں گی؟ آج آنکھ گناہ کرتی ہے، زبان گناہ کرتی ہے، دل و دماغ گناہوں میں مشغول ہے، پیر گناہ کرتا ہے، ہاتھ گناہ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے تمام کا تمام بدن۔ قرآن کریم کہتا ہے قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بھی آدمی کے مخالف بنیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم پوچھیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھوں سے کلام کریں گے، بتاؤ تمہیں کس کس عورت کو لگایا گیا اور کس کس ناجائز چیز کو لگایا گیا؟ اب ہاتھ بول کر کے بتلائے گا کہ فلاں کی بیٹی کو لگا، فلاں کی بہن کو لگا، فلاں کی بیوی کو لگا، فلاں کی آبرو برباد کی تھی۔
اللہ حفاظت کرے. پیر بول کر کے بتائے گا اے پروردگار عالم ہم سے مسجد میں نہیں جاتا تھا، فلم میں جاتا تھا، تماشوں میں گیا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. پیر بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، آنکھ بول رہی ہے. الہی جب بازار میں سے گزرتا تھا بڑا غیر عورتوں کو دیکھا کرتا تھا. کان بول رہے ہیں، کان گواہی دیں گے. الہ العالمین قرآن سن کر خوش نہیں ہوتا تھا، گانا سن کر خوش ہوا کرتا تھا. بدن کا اعضا تمام چیزیں مخالف ہیں. گھر والوں نے تو پہلے مخالفت کی، جب گھر سے نکلا تو بدن کے کپڑے بھی اتار لیے. عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو صاف کپڑے بھی نہیں جانے دیتے. ملک کا صدر مر جائے، وزیر مر جائے، گورنر مر جائے، فقیر مر جائے، ذمہ دار مر جائے، کسی کو اجازت نہیں سوٹ بوٹ کوئی کپڑا قبر میں لے جانے کی. اس لیے کہ آیا تو ننگا تھا، لے کے کیوں جائے؟ ننگا ہی جانا پڑے گا گھر سے. لاکھوں کمائے کروڑوں کمائے، کسی نے آج تک 4 آنے کے پیسے پلے نہیں باندھے. اتنے بڑے حالات کے ہوتے ہوئے پھر بھی کتنے پتھر دل ہیں، کتنے سنگ دل ہیں، دوسرے کو مارتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. لوگوں کے خون سے کھیلتے ہیں. اسی کو کہتا کہ خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش. خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش. اور مالی دن نگارو کنارا بہانا ساخت. لوگوں کے دلوں کے لوگوں کے جگر کے خون میں ہاتھ بھگو کر کہتے ہیں مہندی لگائی ہے. سچ. کبھی اپنوں کو ستایا، کبھی غیروں کو ستایا، کبھی ہمسائے کو ستایا، کبھی پبلک کو ستایا، کبھی کسی پارٹی کو ستایا، کبھی کسی کو پریشان کیا. فرمایا وقت آ رہا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. ذرہ برابر بھی کوئی شے تیرے کام نہیں آئے گی. تو دنیا میں طوفان سے بچنے کا ذریعہ ایک ہے، بجلی کی کڑک سے بچنے کا ذریعہ، اللہ کے نافرمانوں والی سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لے. مرضی کا دین ہے، مرضی کا ایمان ہے، مرضی کا اسلام ہے. صحابہ کرام اگر ایسا کرتے تو آج کیسے دین ہم تک پہنچتا؟ کوئی بھی تکلیف آئی، کتنا بھی ان کو پریشان ہونا پڑا، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی صحابہ کرام نے گریز نہیں کیا. مسلمان قوم بہانے بناتی ہے قرآن سے بچنے کے. قرآن کے نظام سے بچاؤ کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے کہ نظام سلطنت قرآن کا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راس نہیں. اللہ کہتا ہے چلو تمہیں میرا قرآن راس نہیں، جاؤ تم مجھے راس نہیں آتے. فیصلہ قرآن کا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا. ثم لا یکونوا، اور پتھر دل نہیں ہوں گے جیسا کہ تم ہو. آگے قرآن کریم نے ایک عجیب منظر بیان فرمایا. ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اللہ پاک نے ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال دیے. 1000 مرتبہ ایک دن میں رات دن میں بچہ پخانہ کر دے، ایک دفعہ بھی تھوکتی نہیں کہ ہائے صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، کیا دیکھ رہی.
जो बच्चे के पेशाब पखाने से नहीं घबराती, डॉक्टर के पास ले जाने से नहीं घबराती, हकीम और तबीब के पास ले जाने से नहीं घबराती, जो माँ सारी सारी रात कंधे से लगाए फिरती है मगर परेशान नहीं होती, सारा सारा दिन लगाए फिरती है। फरमाया जब क़यामत का वक्त आएगा, यौम तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अती, ऐसा हौलनाक वक्त आएगा माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक देगी, जमीन में फेंक के मार देगी, माँ बच्चे को फेंक मारेगी। वतज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हामला का हमल गिर जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। लोग इस तरह पड़े होंगे गोया नशे में पड़े हुए हैं और वो होंगे बर्बाद शुदा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त से पहले पहले अपने आप को बचा लो, तैयार कर लो, तौबा कर लो, जबकि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। किस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है? गनीमत है हमारे लिए। मगरिब की तरफ से सूरज तुलू हो तो दरवाजा बंद है, मौत की फरिश्ते नजर आ जाएं तो तौबा का दरवाजा बंद है। उस वक्त तौबा करने से कोई फायदा नहीं, कोई हासिल नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, खुदावंद करीम की मंशा को पूरा नहीं करता, इसलिए वो उस वक्त की तौबा को तस्लीम नहीं करता। करने वाले तो कुछ और होते हैं। फजील बिन अयास रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह गुजरे हैं, अपने जमाने के डाकुओं नहीं, डाकुओं के सरदार हैं। एक अमीर आदमी को पैगाम भेज दिया कि हम तेरी लड़की को उठाएंगे, जो तैयारी करनी हो वो कर ले। चुनाचे उसने जो कुछ तैयारी की होगी, ये दूसरे मकानों की छतों से होते हुए जब उसके मकान में पहुंचे तो ऊपर चबारे में लड़की अकेली है जिसको उठाना है। ये कई डाकू दीवार के चारों तरफ कान लगा करके सुन रहे हैं कि अंदर कौन है, कितने आदमी और क्या हो रहा है। अंदर से आवाज आती है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कुरान करीम की आवाज आ रही है और तर्जुमा ये है, और रात को चलने वाले और बुरा इरादा करने वाले खुदा के कहर से डर जा। फिर आवाज आती है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। डर जा, खुदा के कहर से डर जा। अंधेरे में जुल्म करने वाले और जुल्म का इरादा करने वाले, खुदा का जिक्र कर, अल्लाह को याद कर। फजील बिन अयाज के दिल का कांटा बदल गया। मैं क्या इरादा किए खड़ा हूं और ये आगे से कुरान पढ़ रही है, अल्लाह का कुरान पढ़ रही है। जो साथ थे उनको कहा चलो भागो यहां से, और जो पार्टी नीचे खड़ी थी उनको उसी वक्त कह डाला, लोगों अपना तो रास्ता बदल गया, मैं तो आज की बात तौबा करता हूं। मेरा खुदा मुझे कहता है अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। मेरे तो दिल में डर आ गया, मैं तो खौफ खा गया, मेरा मालिक मुझसे नाराज हो चुका है। ऐसी तौबा की, ऐसी अल्लाह अल्लाह की, या डाकुओं के सरदार थे या मोमिनों के सरदार बन गए। वलियों के वली है फजील बिन अयाज। उसने तो तौबा कर ली, हम तो तौबा नहीं करते। करने वाला तो ऐसी किया करता है कि वो फिर तोड़ना जानता ही नहीं। आज हमारे जमाने की तौबा भी एक अजीब सूरत है, बुरा काम भी हो रहा है, तौबा भी चल रही है। इरादा नहीं तरक करने का, उसको छोड़ने का नहीं। फरमाया तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐसी तौबा करो जो रुजू करने वाली हो, पुख्ता बना देने वाली हो, आदमी को आखिरत कर दुनिया के आजाब से बचा देने वाली। फरमाया वो क़यामत
وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں، اور حالات ایسے ہیں سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی، ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے، 50,000 سال کی پیاس ہے، اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے، دماغ کھول گئے، آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا، پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا۔ اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی۔ فرمایا تدروہ الریاح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نامہ اعمال ملے گا، کسی کا نامہ اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے۔ جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ ہی بنے گا۔ رو رہا ہے، کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی، تخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے۔ اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، آئے میرا مال میرے کام نہ آیا۔
پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا. کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت کہاں گئی، میرے کام نہ آئی. میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے، رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا. وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی. آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں. فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال. لا طعام الا من غسلین، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں اب آپ بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو. لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے، ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ. اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے، شوبدہ بازوں کے قریب جاتے. جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے. نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا کام، تمام کا تمام. جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے. ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میرے تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی. ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے، بادشاہ شمس الدین التمش جیسے، عالمگیر جیسے، اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے. مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہو، اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی. جیسی روح ویسی فرشتے، عوام اور حکام سارے مل کر قوم کا، ملک کا، اپنے نظام کا، اپنے سکون کا بیڑا کر رہے ہیں. اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، 10 دن ہو گئے خبریں سنتے کوئی نتیجہ نہیں. وہ جہاز اغوا کرنے والا یہودی کوئی نہیں، اندرا کا رشتہ دار اس میں سے بانجا بتیجا کوئی نہیں. وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو. مولویوں کے تو بڑے جلدی خلافت، او جی مولویوں نے ویکھیا ہوا ہے، جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا. یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا. جتنے بھی نقصان ہوئے، یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی، یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے. اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے، جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا. نورنگ منڈی میں اپنے اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہے ہیں. تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، شوق سے دن دناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی. تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں کوئی رونے والا بھی نہ ہو. روئے گا کون جب سارے ایک دم برباد ہوں گے. ہاں ایسا بھی دیکھا ہے، اللہ میاں کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے دین سے اجتماعی حیثیت سے بغاوت کرو گے، جب میرے قرآن سے بغاوت کرو گے تو تھوک کے بہت موت آئے گی تاکہ ایک دوسرے کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ. پھر کتے لاشیں کھایا کرتے ہیں، پھر جانور کھوپڑیوں کو گھسیٹے پھرا کرتے ہیں.
मस्त बैठे हो कारोबार में। कुछ लोग कहते हैं हम तो सरकारी मुलाजिम है। अच्छा, जन्नत के ठेकेदार हो गए तुम सरकारी मुलाजिम होकर। सबका हिसाब किताब होगा, और वहां भी होगा, यहां भी होगा। कोई भी हो, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, खुदावंद करीम ने इसलिए थोड़ा ही पैदा किए कि जो चाहे कर गुजरे। डरता ही नहीं कोई भी, जहां लगा हुआ बस लगा पड़ा है, पूछ गछ कोई भी। खुदावंद करीम ने इसीलिए हमें बार बार मुतनब्बह किया, खबरदार हो जाओ, आने से पहले होशियार हो गया। खबर की तैयारी करो, हशर की तैयारी करो, पुलसरात की तैयारी करो, अपने आखिरत के घर को आबाद करो। किसी अल्लाह के वली से अपना जोड़ पैदा करो, किसी के दस्ते निगर बनो, और किसी को तो अपना बड़ा बना। किसी पे नजर ही नहीं टिकती। जितने अल्लाह वाले हैं, क्योंकि वो जादू और टोने तो दिखाते नहीं फिरते, उन पर हमारी नजर नहीं जमती। कई लोग कहते हैं कि किसी मौलाना का भी मजार बना हुआ देखा? सारे दुर्वेशों के, फकीरों की खानकाएं होती हैं और मौलानाओं की कब्रें होती हैं। दुर्वेशों की खानकाएं। और दुर्वेश कौन सा तुझे कह के गया कि मेरी खानका बनाई हो? कौन सा वो वली था जो तुझे ये कह के गया कि खबरदार मेरी कब्र पे अगर कुरान पढ़ा तो चिमटे खड़काई हो खूब? कौन सा वली था? कौन सा वली है जो ये कह के गया कि मेरी कब्र पे हारमोनियम, सरंगी, तबले बस रात दिन खड़काना, कुरान का नाम ना ले? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता कयामत के दिन हामान, कारून, फिरऔन, शद्दाद जैसे काफिरों के साथ इनकी सफ में खड़ा होगा। गुनाहगार मुसलमानों में भी खड़ा होने की इजाजत न मिलेगी, स्याकार मुसलमानों में भी खड़ा होने की इजाजत नहीं मिलेगी। खुल्लम खुल्ला काफिरों के दरमियान में उनकी जमात में खड़ा किया जाएगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करता, अल्लाह ताला भी बरी है, मैं काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बरी हूँ, उसका जो हाल बने मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है, जिसका दिल करे अल्लाह से मुलाकात करूं, अल्लाह ताला से मुनाजात करूं, अल्लाह जल्ले शानू से कलाम करूं, अल्लाह तबारक व तआला से मेरी मुलाकात होनी चाहिए। सरकार फरमाते हैं उसे चाहिए ज्यादा सजदे किया करे। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों मैं अपनी उम्मत के लिए कया साहब इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी कयामत तक की सारी दुनिया मौजूद होगी, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, 1,24,000 अंबिया किराम की उम्मत मौजूद है। आप अपनी उम्मत के लोगों को इतनी बड़े मजमे में कैसे पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के वुजू के आज़ा, यानी मुंह और हाथ और पैर, वुजू के आज़ा जो वुजू में धोए जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन चांद की तरह चमकेंगे। मैं पहचान जाऊंगा ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते क़यामत के दिन उनके चेहरे पे 3 सतरें लिखी होंगी, माथे पे 3 लफ्ज लिखे होंगे। पहला लफ्ज फरमाया, आवाज लफ्ज लिखे होंगे हादा काफिरुन, ये काफिर है, मुसलमान नहीं है। चाहे वो मुसलमानों की बरादरी में शामिल होता हो, मुसलमानों के अंदर उसका रहन सहन हो, लेकिन आका के फरमान के मुताबिक हुजूर ने फरमाया वो कभी भी मुसलमान नहीं रह सकता, मुसलमान बन के मर नहीं सकता। पहली सतर उसके माथे पे लिखी हुई होगी, ये काफिर है।
دوسری سطر اس کی ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے. تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے. اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا, کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں, عورتوں, بادشاہوں, فقیروں, امیروں, غریبوں, مزدوروں, کوئی بھی ہو, قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے, ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی. قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے, نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو. فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے, قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا, جھکنے نہیں پائیں گے. پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باغی. تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں. سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں. سیشن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ اور وہ کہے میں پیش نہیں ہوتا. اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہیں, ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا. 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے. اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں, قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا. جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے. صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے, چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں. آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں. صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے, قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں, پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں. زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے, دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے. اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن, ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے, میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو. قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے او اللہ کے 5 وقت کے باغی, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارے نام سن کر سونے والے, ٹیپ ریکارڈ چلانے والے, VCR پہ بیٹھنے والوں, ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں اللہ اکبر. اور بڑی ذات اس مولا کی ہے, آ جا. کام دھام میں لگنے والوں, مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں اللہ اکبر. آ جا, اس بڑے نے تجھے بلایا ہے. نہیں آتا. ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی, اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں, دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی, اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی.
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے. اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ. میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا. اور یوں ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا. نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں. کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو، تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا. دنیا میں دیکھو کسی کا خطا کر دو، کسی کی خطا کر دو، گناہ کر دو، قصور کر دو، وہ ناراض ہوتا ہے. آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میں سر جھکائے کھڑا ہوں، اور میاں اور اللہ والا کچھ خیال تو کر، تیرے آگے میں سر نوائی کھڑا، جو چاہے کر، جو چاہے کر سزا دے، اے میں سر نوائی پہ ہاں، بے شک تیرا ہاتھ ہوئے، تیرا کھلا ہوئے، میرا سر ہوئے، میں تیار ہاں. بھائی لوگ بھی ان کو آنکھ دن وہ بھی آدھا او میاں سر نوائی کھڑا ہوں، بس کے چاہ ہوں معاف کر دے. اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے، سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. نماز کا سجدہ کر، اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جائے اور تیرے گناہ معاف نہ ہو. بڑی کریم ذات ہے، بڑی عجیب ذات ہے سبحانہ و تعالی و تقدس. انعام بڑے ملتے ہیں، اکرام بڑے ملتے ہیں. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں. یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت، اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی، اب میری دنیا نہیں، میں دنیا کا نہیں. جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا، علیحدہ لذت آئے گی، علیحدہ سرور آئے گا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا جنگ میں، لڑائی میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے، کیا کریں ہم، نکالنا تو پڑے گا. فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی، سر تو جھکا ہے آدمی. آج کا غریب، آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا. حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا، اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا، قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا. لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوٹھیوں میں مصلے ہیں، جماعت میں رل رہے ہیں، اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے.
خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ننگے منگے ہائے ہائے، آخرت میں بھی بربادی، دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال